اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، سیر و سلوک اور عرفان عملی منازل طریقت کی 100 منازل میں سے ہم اب تک 30 منازل کا تعارف کروا چکے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ تھا بدایات کا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا ابواب کا، اور تیسرا مرحلہ تھا معاملات کا، اور اب پیش نظر ہے 10 منازل اخلاق کی۔ اخلاق کے 10 منازل میں سے آج پہلا مرحلہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت جب سالک بدایات کی منزل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ابواب کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب ابواب کی منازل سے گزرتا ہے تو معاملات کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور جب معاملات سے آگے بڑھتا ہے تو اب یہ جو منازل ہے اخلاق کی، در حقیقت اخلاق معاملات کی میراث ہے، اور معاملات در حقیقت ابواب کی میراث ہے۔ جب یہ منازل پر وہ پہنچ جاتا ہے تو سالک کے اندر وہ کیفیات نفسانی پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد سالک کا نفس نورانی ہو جاتا ہے، اور اس نور کے سائے میں، اس نور کے ذریعے سے وہ دیگر منازل کو طے کرنے میں آسانی اس کے لیے پیش آتی ہے، اور اس طرح سے وہ دشوار گزار راہوں سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اور بھی کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں جو آنے والی منازل میں وہ اس کمی کو پورا کر سکے گا۔ چنانچہ اب جو اخلاق کی منازل ہیں ان میں پہلی منزل ہے صبر۔ صبر در حقیقت سب سے اہم ترین اخلاقیات کی فہرست میں جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ صبر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبر ہمت ہے، صبر قوت ہے، صبر طاقت ہے، صبر کمال ہے، صبر انسانیت کی معراج ہے۔ صبر اخلاق کی سب سے چھوٹی اور پہلی منزل ہے۔ صبر یعنی قلبی دکھ درد کے باوجود، ناخوشگوار واقعات کے باوجود، ناپسندیدہ حالات کے باوجود شکوہ و شکایت کا نہ کرنا اور صبر و ضبط سے کام لینا، یہی صبر کہلاتا ہے۔ کہ انسان در حقیقت جب کسی حادثے یا سلب نعمت یا وسوسے شیطانی یا کسی اور وجہ سے قلبی جب دکھ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کسی سے گلہ و شکوہ نہ کرنا اور قوانین الہی پر عمل پیرا رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کو در حقیقت راس الایمان بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ صبر راس الایمان ہے، یعنی ایمان کا سر ہے۔ بغیر ہاتھ کے انسان جی سکتا ہے، بغیر پیر کے انسان جی سکتا ہے، بغیر آنکھ کے انسان رہ سکتا ہے، لیکن بغیر گردن کے، بغیر سر کے انسان نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صبر کے بغیر ایمان کا تصور محال ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے صبر کو اس آیت سے استناد کیا ہے اور اس طرح سے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے انہوں نے استناد کیا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ صبر کریں کہ آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی اللہ کی مدد ہی سے وہ صبر کیا جا سکے گا۔ در حقیقت خواجہ عبداللہ انصاری نے صبر کو منازل عوام میں مشکل ترین منزل قرار دیا ہے، اور منازل اہل محبت میں خوفناک ترین منزل اور منازل اہل توحید کے لیے ناپسندیدہ منزل قرار دیا ہے۔
کہ اخلاق در حقیقت ایک مشکل مرحلہ ہے عوام کے لیے، اہل محبت کے لیے بھی ایک خوفناک مرحلہ ہے، اور اسی طرح اہل توحید کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ وہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ جو دکھ پہنچتا ہے، وہ اس قدر جان لیوا ہوتا ہے کہ انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور اس پر صبر کرنا اس کے لیے نہایت دشوار قرار پاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ایک سالک کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلی منزل عوام کے لیے یہ ہے کہ عام سالکین جب اس منزل سے گزرتے ہیں، مثلا وہ افراد جو کسی درسگاہ یا یونیورسٹی میں سیر و سلوک کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اہل جو محبت ہیں ان سالکین کے لیے بھی وہ بھی مبتدئین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر بھی کچھ راہ طے کی ہے اہل محبت نے، اور اس کے لیے پھر بھی ان کے لیے ایک مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں اہل توحید کے لیے وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی وہ عمل ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو اہل توحید ہیں ان سے مراد وہ سالکین ہیں جو سیر و سلوک اور منازل عرفان کے آخر میں ہیں، لہذا صبر اگرچہ بعد کے منازل کے بنسبت منازل متقدمہ میں آتے ہیں، لیکن سالک سلوک کے شروع میں یا وسط میں یا آخر میں ہر جگہ سالک کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ صبر ابتدائی مرحلے میں ہو، چاہے صبر وسط مرحلے میں ہو، چاہے صبر آخر مرحلے میں ہو۔ سالک کو ہر وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ بغیر صبر کے ایک منزل بھی سالک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لہذا دامن صبر کو چھوڑنا ایک سالک کے لیے کسی بھی مرحلے میں آسان نہیں ہے۔ وہ رک جائے گا، اس کا سفر رک جائے گا، اور اس کا سفر ختم ہو جائے گا جہاں پر بھی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لہذا سارے مراحل، دشوار ترین مراحل سے گزرنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔ صبر کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ صبر مصیبتوں میں کیا جائے، یعنی مصائب، مشکلات، اس وقت انسان صبر کرے مصائب میں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اطاعت کی منزل میں صبر کرے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان معصیت میں صبر کرے، یا اسے آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا مرحلہ ہم معصیت کا لے سکتے ہیں کہ صبر معصیت پہ، صبر اطاعت میں، یا صبر مصیبت میں۔ یعنی صبر معصیت کے وقت جو ہے انسان سالک صبر کرے، اور اطاعت کے مرحلے میں صبر کرے، مصیبت کے مرحلے میں صبر کرے۔ تو مثال کے طور پر مصیبت کے مرحلے میں سالک کے لیے جو دشواری پیش آتی ہے کہ وہ مختلف معاصی کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہ الہی عذاب کا خوف، اور جو ہے وہ معاصی میں ڈوبنے کے جو برے اثرات ہے اس کے بارے میں جو ہے اگر سالک غور کرے گا تو اس کے لیے مرحلہ آسان ہو سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اضافہ کرے، اور خدا کے وعدہ و وعید پر جو ہے وہ اور اس کی حقانیت پر یقین کرے، اور حرام سے اجتناب کرے۔ انسان کی قوت صبر کو یہ تمام چیزیں بڑھاتی ہیں۔ خواجہ عبداللہ کی نظر میں صبر کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انسان حیا کے سبب سے گناہ انجام دینے سے پرہیز کرے۔ کبھی کبھی بعض لوگ خداوند عالم کے مقابل گناہ کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، اور لیکن عوام کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔
اگر انسان خدا کی عظمت کو درک کر لے اور صحن عالم کو اس کا محضر جان لے اور یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جیسا کہ امام خمینی نے بھی فرمایا کہ عالم محضر خدا ہے اور محضر خدا میں گناہ نہ کیا جائے، یہ تمام سالکین نے اس طرح کی بات کی ہے۔ چنانچہ خواجہ انصاری نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ اگر انسان عالم کو محضر خدا جانے اور اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کرے تو اس کے لیے اجتناب جو ہے معاصی سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان انجام اطاعت میں صبر کرے، معصیت میں صبر کرے، اور دوسرے یہ ہے کہ اطاعت میں صبر کرے، اطاعت کے مرحلے میں صبر کرے۔ گویا ترک معاصی پر صبر کا تعلق نواہی الہی سے اور انجام اطاعت پر صبر کرنے کا تعلق یہ ہے کہ صابر جو ہے وہ سالک اوامر الہی پر صبر کرے۔ انجام اطاعت پر جو صبر کیا جاتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اطاعت الہی کو خاطر میں رکھے اور پاسداری کرے، خلوص عمل کی رعایت کرے، اور علم و معرفت کی کثرت کی وجہ سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے اطاعت پر صبر کرنا۔ اگر انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس معرفت ہو، مثال کے طور پر اگر انسان یہ جانتا ہو کہ مسواک کرنے سے یہ فائدے ہیں اور مسواک نہ کرنے سے انسان جو ہے وہ دوسری سخت مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس عمل کو ترک نہیں کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اطاعت کے لیے انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کو اس بات کی معرفت رہے کہ یہ جو عمل ہے، مثال کے طور پر روزہ ہے، اگر میں اسے ترک کر دوں گا تو اس کے لیے مختلف مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ جو گناہ کے جو نقصانات ہیں، اس نقصانات کا جب انسان کو علم ہوتا ہے تب انسان جو ہے وہ اطاعت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا علم جب بڑھتا ہے تو وہ علم اور وہ معرفت انسان کو مدد دیتی ہے کہ انسان اطاعت پر آمادہ ہوتا ہے اور سخت مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کو، جب طالب علم کو جب دشواری آتی ہے پڑھنے میں، تو وہ جب اس کی معرفت ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اس کا جب اسے علم ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو دشواری ہے امتحان کی یا تعلیم کی وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت جو ہے، چاہے وہ دنیاوی امور ہو چاہے اخروی امور ہو، ان تمام امور کے لیے صبر و معرفت انسان کو جو ہے وہ اطاعت کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب تیسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ انسان معصیت پہ صبر کرے، گناہ یعنی معصیت پہ صبر کرے، اطاعت پہ صبر کرے اور مصیبت پہ صبر کرے۔ مصیبت کا جو صبر ہے، یہ جو صبر ہے وہ بھی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ انسان مصیبتوں کے آنے پر اگر پاداش الہی اور صابرین کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر قرار دیا ہے، مصیبت پر صبر کرنے پر جو اجر قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر اس کے اوپر انسان جو ہے اس کے ملنے پر اور اس کی جو ہے وسعت اور اس کی راحت پر اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کے سلسلے میں ایک قاعدہ خواجہ عبداللہ انصاری نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب سالک کسی مصیبت کا سامنا کرے تو وہ ان نعمتوں کو یاد کرے اور جو خدا نے اسے عطا کی ہیں، یقیناً اس کی مصیبتیں ان تمام عطا کردہ نعمتوں کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی، یا یوں کہیے کہ خدا کی عظمتوں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں اور سہولتوں میں غور و فکر کرنے سے مصیبتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور صبر میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ بات کا خلاصہ کر سکتے ہیں کہ صبر معصیت پر، صبر اطاعت پر
اور صبر مصیبت پر۔ یہ تمام مراحل سے جب سالک گزر جاتا ہے تو وہ نورانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جو سالک کو مدد فراہم کرتی ہے آگے کی منازل کو طے کرنے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔